جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. تقدیر پر ایمان سے کہیں نہ کہیں اس ٹاپک کا بہت گہرا تعلق ہے. کائنات کی وجود میں لانے سے 50,000 سال پہلے یاد رکھ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہونے والا تھا وہ تمام چیزیں یاد رکھی، لکھ دی ہے. اور اللہ کے تعلق سے اچھا گمان، حسن ظن، یہ اللہ کی عبادت ہے کہ یاد رکھ. تو ایک مومن یہ بات طے کر دیتا ہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اور وہ اس کے خیر کے لیے یاد رکھ. جس دور سے جیسے حالات سے ہم گزر رہے، لوگ چھوٹی چھوٹی چیز پر جزا اور فضا کر بیٹھتے ہیں، اللہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ سے مایوسی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ سے ناراضگی کے علاوہ تقدیر کو کوستے اور کاٹتے ہیں. اور اسی کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا، میری آنکھ ایسے کیوں نہیں بنائی، میری ناک ایسے کیوں نہیں بنائی، ایسا لباس مجھے کیوں مہیا نہیں کیا، ایسا مال و دولت مجھے کیوں نہیں دیا، ایسا جسم مجھے اس کے جیسا کیوں نہیں دیا، ایسی خوبصورتی اس کے جیسے کیوں نہیں دیا، ان کے جیسا مجھے خاندان نے پیدا کیوں نہیں کیا، اس ماحول، اس شہر میں، اس بستی میں، اس ملک میں مجھے پیدا کیوں نہیں کیا، یہاں میں کیوں نہیں ہوں، وہاں میں کیوں نہیں ہوں، میری تنخواہ اتنی کیوں ہے، اتنی کیوں نہیں ہے، یہ ابھی کیوں مرا، یہ ابھی کیوں پیدا ہوا، فلاں چیز ایسی کیوں. ہر روز مرہ کی زندگی میں پریشان ہے. کوئی چیز میں ان کو اللہ کی حکمت، مشیت، اس کا پلان نظر نہیں آ رہا ہے. کہ ہر چیز میں اللہ کی مرضی کو تلاش کرو، ہر چیز میں اللہ کی حکمت کو دیکھو. جو ہو گیا ہے فیوچر کی ایک سے ایک پلاننگز کرو آپ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہونے کے بعد اگر مگر فگر یہ مت کرو. دعا مانگنا ہمارا کام ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اس کے بعد نتیجہ آئے تو اللہ پر بھروسہ رکھنا ہمارا کام ہے، اور جو کچھ ہوا وہ اللہ کی طرف سے تھا اور اچھا ہوا، یہ سوچ ہم کو رکھنا ہے. یاد رکھیے. تو آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ جو مانگا اگر نہیں ملا تو اس کے بدلے وہ چیز ٹل گئی جو میرے ساتھ ہونے والی تھی، کوئی ادھونی گھٹنا، کوئی نقصان دہ چیز، وہ ٹل گئی، نہیں سمجھ پا رہے. یا کم از کم یہ سمجھو چلو وہ بھی نہیں تو آخرت کا فائدہ ملے گا. تو ہر چیز میں جو ہوتا ہے بندہ مومن اگر یہ دیکھے تو اس کو یا تو دنیاوی فائدہ ہے یا آخرت کا فائدہ ہے ہی اس کے اندر. یاد جامع ترمذی کی روایت میں یہاں تک الفاظ اللہ مومن کو آزماتا ہے، اس کی جان میں، اس کی مال میں، اس کی اولاد میں اتنا آزماتا ہے کہ جب اللہ کے پاس حاضر ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے، وہ سن لیس جاتا ہے اپنے رب کے پاس، کامیاب ہو کے چلا جاتا ہے. اس لیے کہ ایک مومن اس چیز پر ایمان رکھتا ہے کہ اس کے رب نے اس کے پیدائش سے پہلے اس کے تعلق سے سب کچھ لکھ رکھا ہے. بلکہ ہمارا ایمان و بلیف تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے صحیح مسلم کی روایت ہم نے دیکھی تھی کہ کائنات کی وجود میں لانے سے 50,000 سال پہلے یاد رکھ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہونے والا تھا وہ تمام چیزیں یاد رکھی، لکھ دی ہے. تو اب کوئی چیز نئی نہیں ہونے والی، جو اللہ نے طے کر دیا وہی ہونے والا. اب ایک مومن کا شیوا، شعار، علامت، پہچان یہ ہوں گی کہ وہ اس چیز کو قبول کرے جو اس کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے چونکہ ہمارا ایمان تقدیر پر کمزور ہے، اللہ پر توکل کا صحیح معنی ہم جانتے نہیں ہیں، اللہ کے تعلق سے حسن ظن ہمارا ہوتا نہیں ہے. حسن ظن بھی اللہ کے تعلق سے بہت امپورٹنٹ یاد رکھی چیز ہے، اور اللہ کے تعلق سے اچھا گمان، حسن ظن، یہ اللہ کی عبادت ہے کہ یاد رکھ کہ ایک مومن بندہ اللہ کے تعلق سے ہمیشہ اچھا گمان رکھتا ہے کہ میرا رب کبھی میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتا. جس سچویشن سے گزر رہا ہوں یہی میرے لیے سب سے اچھی سچویشن ہے، یہ بہت امپورٹنٹ یاد رکھیں. لیکن بہرحال وقت نہیں ہے. حسن ظن اس کے تعلق سے میں ایک لیکچر رکھ چکا ہوں، آن لائن موجود ہے، آپ اس کو دیکھ لیں. تو بہرحال تو ایک مومن یہ بات طے کر دیتا ہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اور وہ اس کے خیر کے لیے یاد رکھ. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے جس دور سے جیسے حالات سے ہم گزر رہے، لوگ چھوٹی چھوٹی چیز پر جزا اور فضا کر بیٹھتے ہیں، اللہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ سے مایوسی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ سے ناراضگی کے علاوہ تقدیر کو کوستے اور کاٹتے ہیں. اور اسی کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. ایک بچہ تھا جو اچھا پڑھتا تھا، وہ چاہتا تھا اس کا نمبر MBBS میں لگے، وہ چاہتا تھا اس کا نمبر ABCXYZ کوئی فیلڈ میں لگے. اب وہ نمبر نہیں لگا. آپ دیکھیں گے ساری زندگی وہ صرف روتا رہتا ہے. جب بھی اس سے آپ پوچھیں گے چلو تم بتاؤ تمہارا تعارف دو، تو تعارف ہی شروع کریں گے، ہم MBBS کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر پائے اس لیے یہاں گئے. اس کا انٹروڈکشن یہاں سے چالو ہوگا. گویا وہ ابھی بھی یہ سمجھ نہیں پایا کہ رب العزت کا پلان کیا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو فیوچر اللہ رب العزت نے اس کے لکھ رکھا ہے وہ نعمتیں بھی کھو دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اسی لیے رو رہا ہے، وہ چیز اس کے لیے خیر تھی ہی نہیں کبھی. تو یہ ہر اس میں ہے. ایک انسان ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے. ہمارے نزدیک وہ گھر کا کمانے والا تھا، ہمارے نزدیک اس کے بغیر دنیا میں ہمارا کچھ نہیں چل سکتا تھا، ہمارے نزدیک وہ سب سے اہم تھا، ہمارے نزدیک اس کے بغیر یہ گھر بے سہارا ہو جائیں گا. اللہ رب العزت جانتا تھا لیکن اس کا انتقال اسی وقت بہتر تھا، اس لیے کہ ہو سکتا آگے وہ جیتا فتنوں میں پڑ جاتا، آگے وہ جیتا مسکینی کی زندگی گزارتا، آگے وہ جیتا مصیبت ہوتی. اللہ رب العزت نے اس کے لیے جو طے کیا سب سے بہتر چیز تھی، لیکن ہم ساری زندگی روتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھو نہ چھین لیا، اللہ تعالیٰ نے دیکھو نہ وقت پہ اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ نے دیکھو نہ اس کو شادی نہیں دکھائی ہمارے بچے، اللہ تعالیٰ نے دیکھو نہ یہ خوشیاں ان کو نہیں دکھایا، اللہ تعالیٰ نے دیکھو نہ بس اچھے تھے وہ، پتہ نہیں اللہ کا کیا ہے. نعوذ باللہ. یہ الفاظ ایک دم بغیر سوچے سمجھے بول دیتے ہیں. دواخانے ایک مریض کو لے جایا جا رہا ہے، ساری کوششیں جو ہیومن لیول پہ ہو سکتی کی جا رہی ہے. اب اس میں کوئی چیز گڑبڑ ہو گئی کہ بس اسی چیز کو زندگی بھر کوستے رہتے ہیں. یہ بچوں نے جلدی نہیں کیے، نہیں تو آج ہنستے چلتے ہمارے بیچ میں رہتے تھے. فلاں چیز نہیں ہوئی، وہ انجیکشن مل جاتا نا تو آج زندہ رہتے تھے. یہ بیماری کا علاج جب نہیں نکلا تھا، نکل جاتا نا تو آج بچ جاتے تھے. فلاں انجیکشن لگ جاتا نا تو وہ
تو بس یہی باتیں ہماری چل رہی، ہر چیز میں ناشکری ہے، اللہ کی حکمت کو سمجھ نہیں پاتے، اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے اس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، تقدیر پر ایمان کی کمزوری نظر آتی ہے، اور بس گھسے پیٹی انداز سے روتے چلے جا رہے ہیں، بدگمانی رکھ رہے ہیں، مایوسی رکھ رہے ہیں، ہوپلیس اور ہیلپلیس سچویشن میں چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ اس لیول تک کی سچویشن جاتی ہے جب انسان یہ نہیں مانتا ہے کہ جو ہوا اس کے ساتھ وہ اچھے کے لیے تھا، یا جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے، نہیں مانتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ حالات کو دیکھ کر وہ سوچتا ہے کہ میرا جیگر کیا فائدہ، جیگر کیا فائدہ، اور اپنی جان لے لیتا ہے، اور یہ بہت کامن ہو چکا ہے۔ الحمدللہ مسلمان ابھی بھی اس چیز سے بچے ہیں، لیکن اگر آپ جس کو کہیں گے ویسٹ ایشین کلچرز کو اگر دیکھیں، اس کے اندر تو اپنے آپ سے پریشان ہو کر اس چیز کو نہ سمجھ کے کہ جو ہوا میرے لیے اچھے کے لیے تھا، لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، کہ گورنمنٹس نے سپاٹس بنا دی، خودکشی کرنا ہے تو یہاں سے کودو، پبلک میں مت کودو، جنتا پہ مت گرو، ادھر ادھر، یہاں سے کودو۔ آپ کو دیکھنا ہے تو آن لائن جائیے، جاپان کے اندر سوسائڈ پوائنٹس ہوتے ہیں، جس کو مرنا جا کے مر جاؤ بھائی، پبلک کو تکلیف مت دو، لیکن چونکہ انہوں نے اس کو ایک ٹرینڈ بنا دیا، جنگ میں ہار گئے ان کے فوجی اپنے آپ کو قتل کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیے ان کے پاس یا تو کوئی زہر ہوتا ہے ساتھ میں، یا پرانے زمانے میں اپنے آپ کو قتل کر لیتے تھے چاقو چھری سے، تو یہی ٹرینڈ، تو لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ اپنی جان لے رہے ہیں۔ کسی کو ذرہ برابر بے عزتی محسوس ہوئی تو وہ اپنی جان لے رہا ہے، کسی کو ذرہ برابر نہ بول دیا جائے تو اس کو لگ رہا ہے یہی سب سے برا ہوا اس کے ساتھ۔ ارے آپ یہ سوچیں، یہ جو سچویشن ہے، یہ جو حالت ہے، یہی میرے لیے سب سے اچھی ہے، رب العزت نے یہی طے کیا ہے، بس اس میں اپنے رب کو راضی کر لوں، یہ میری کامیابی، کوئی نہیں سمجھنے کو ریڈی۔ اور چھوٹی سے لے کر بڑی چیز پہ لوگ ناراض ایک دوسرے سے، اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا، میری آنکھ ایسی کیوں نہیں بنائی، میری ناک ایسی کیوں نہیں بنائی، ایسا لباس مجھے کیوں مہیا نہیں کیا، ایسا مال و دولت مجھے کیوں نہیں دیا، ایسا جسم مجھے اس کے جیسا کیوں نہیں دیا، ایسی خوبصورتی اس کے جیسے کیوں نہیں دیا، ان کے جیسا مجھے خاندان نے پیدا کیوں نہیں کیا، اس ماحول، اس شہر میں، اس بستی میں، اس ملک میں مجھے پیدا کیوں نہیں کیا، یہاں میں کیوں نہیں ہوں، وہاں میں کیوں نہیں ہوں، میری تنخواہ اتنی کیوں ہے، اتنی کیوں نہیں ہے، یہ ابھی کیوں مرا، یہ ابھی کیوں پیدا ہوا، فلاں چیز ایسی کیوں نہیں۔ ہر روز مرہ کی زندگی میں پریشان ہے، کوئی چیز میں ان کو اللہ کی حکمت، مشیت، اس کا پلان نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے استظن رکھو، اللہ پر توکل کرو، اللہ کی مشیت، اس کی تقدیر کو سمجھو، تو انشاءاللہ عزیز خوش ہو جاؤں گے جس حالات سے گزر رہے ہو۔ اور بالکل یہ انسان بڑا عجیب ہے، جلد باز ہے، یاد رکھیں، جلد بازی ہماری فطرت میں ہے، ناشکری ہماری فطرت میں ہے، یہ بالکل عام بات ہے، یاد رکھیں، جلد بازی کرتے ہیں ہم، اور یہ ہمارے والد آدم علیہ السلام کی فطرت کا حصہ ہے، یاد رکھیں، کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور روح ان میں پھونکی تو روح سر سے شروع ہوئی، ابھی جسم پورا ریڈی نہیں ہوا تھا، ابھی پورا تیار نہیں تھا، آپ اس سانچے میں جو مٹی کے بنے تھے وہیں تھے، وہیں ہلنے لگے جنت کو، نعمتوں کو دیکھ کر آگے بڑھنے کے لیے، تو اللہ نے کہا یہ جلد باز ہے انسان۔ کیوں جلد باز ہے؟ کہ ابھی پورے بنے نہیں ہے لیکن چاہتے ہیں ان نعمتوں کی طرف جا، جب کہ ابھی پورے کریٹ نہیں ہوئے، تو جلد بازی ہمارے نیچر میں ہے، لیکن ہمارا دل اس کو کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ کی مرضی کو تلاش کرو، ہر چیز میں اللہ کی حکمت کو دیکھو، جو ہو گیا ہے فیوچر کی ایک سے ایک پلاننگز کرو آپ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہونے کے بعد اگر مگر یہ مت کرو، یہ جو ہمارا مسئلہ ہے جس سے ہم پریشان ہوتے ہیں، اس لیے ٹاپک اگر جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اس کو سمجھنا ضروری۔ اب دنیا میں انسان کئی وارداتیں، کئی گھٹنائیں، کئی واقعات، کئی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ اچھی اور کچھ بری، اچھی کیا اور بری کیا ہر آدمی اپنے حساب سے طے کرتا ہے، سوشل سٹیٹس کے اعتبار سے، فائنینشل سٹیٹس کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک ہمارے جیسے ملک کے اندر انسان کو 2 وقت کی روٹی مل جائے تو وہ خوش ہے، لیکن فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے اندر 2 وقت کی روٹی ان کے لیے بنیاد نہیں ہے جینے کی، 2 وقت کی روٹی، ایک اچھی گاڑی، روٹی کے پہلے یہ، کھانے کے بعد وہ، رہنے کے لیے ایسا، فلاں وہ ہے، تو وہ اس کے لیے رو رہے ہیں، ہم اس کے لیے پریشان ہیں، کیونکہ ہر کسی کے حالات کے اعتبار سے لوگ طے کر رہے ہیں کہ یہ اچھا اور یہ برا۔ تو زندگی میں اچھائی اور برائی جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہوتی رہتی ہے۔ اب ان گھٹناؤں سے یا تو انسان یہ سوچے کہ اگر اچھا ہوا تو اللہ کا شکر الحمدللہ، اور اگر اسے لگتا ہے یہ برا ہے اور یہ سوچے کہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ نے یہ چاہا، تو زندگی اچھی گزر جائیں گے۔ اور اگر یہ نہ سوچے تو پھر میں نے جو کہا ساری زندگی اپنے آپ کو کرٹیسائز کریں گا، اپنے ماحول کو کرٹیسائز کریں گا، اپنے حالات کو کرٹیسائز کریں گا، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال لیں گا، اور بیمار تھا تو اور بیمار ہو جائیں گا، مخروض تھا تو اور قرض میں دب جائیں گا، پریشان حال تو اور پریشان ہو جائیں گا، ناکامی تھا اور ناکامی کی طرف جائیں گا۔ اور جو مومن انسان، جو بندہ ہے مومن، یہ سوچتا ہے کہ نہیں آگے بہت کچھ ہے، میں بڑھتا چلا جاؤں، کوشش کروں گا، تو اللہ رب العزت دیکھیے اس کو آگے بڑھاتا جاتا ہے۔ تو دنیا میں کئی گھٹنائیں ہمارے ساتھ ہوتی ہے، کچھ کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، کچھ کو ہم برا سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اس بات کو ہم ہمیشہ یاد رکھیے، جو بھی چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے اس میں خیر کا پہلو ہوتا ہی ہے، چاہے ہم سمجھ پائے چاہے نہ سمجھ پائے، کچھ خیر دنیا کی ہوتی ہے اور کچھ خیر آخرت کی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ خیر۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، روایت کے الگ الگ الفاظ ہیں، مفہوم کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں
کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو دعا 3 شکلوں میں سے کوئی ایک شکل میں قبول ہوتی ہے، مطلب دعا قبول ہی ہوتی ہے. جو مانگا وہ دے دیا جاتا ہے، جو مانگا دے دے گا. دوسرا، جو مانگا وہ نہ ملا لیکن اس کے بدلے اتنا شر ڈال دیا گیا زندگی سے. ایک چیز مانگی تھی آپ نے، اللہ نہیں دی، لیکن اس کے بدلے اللہ اسی کوانٹٹی میں برائی کو دور کر دے زندگی سے. اور تھرڈ، جو مانگا وہ نہیں ملتا ہے، نہ کوئی شر ڈالا جاتا ہے، اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا. تو 3 میں سے کوئی ایک شکل تو ہے ہی مومن کے لیے. تو آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ جو مانگا اگر نہیں ملا تو اس کے بدلے وہ چیز ٹل گئی جو میرے ساتھ ہونے والی تھی، کوئی ادھونی گھٹنا، کوئی نقصان دہ چیز، وہ ٹل گئی، نہیں سمجھ پا رہے. یا کم از کم یہ سمجھو چلو وہ بھی نہیں تو آخرت کا فائدہ ملے گا. تو ہر چیز میں جو ہوتا ہے بندہ مومن اگر یہ دیکھے تو اس کو یا تو دنیاوی فائدہ ہے یا آخرت کا فائدہ ہے ہی اس کے اندر. یاد اب کبھی کبھار انسان کا معاملہ بھی ہوتا ہے، یاد رکھیں، وہ ایسی دعائیں اپنے لیے کرتا ہے جو اس کے لیے ہلاکت ہوتی ہے، لیکن اس کا رب جانتا ہے، وہ نہیں جانتا. اور وہ ایسی تڑپ تڑپ کی اس ہلاکت کی دعائیں کرتا ہے. یہ رب العزت کا فضل ہوتا ہے کہ وہ نہیں دیکھ کر ہم کو اللہ رب العزت جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتا ہے. تو لہٰذا دعا مانگنا ہمارا کام ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اس کے بعد نتیجہ آئے تو اللہ پر بھروسہ رکھنا ہمارا کام ہے، اور جو کچھ ہوا وہ اللہ کی طرف سے تھا اور اچھا ہوا، یہ سوچ ہم کو رکھنا ہے. یاد رکھیں، لیکن یہ ان کاموں میں ہے جس کو شریعت نے پہلے سے بتا دیا اور اچھا اور برا. یاد رکھیں، دنیا میں حلال کے لیے کوشش کرنا یہ اچھا ہی، دنیا میں حرام کے لیے کوشش کرنا آلریڈی برا ہے. تو کوئی ڈاکو بھی اس بات کو یہ نہ لے کہ جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے. کوئی زانی یہ نہ سمجھے کہ زنا کے اندر یہ ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ پری ڈیفائنڈ چیز ہے. اچھائی اور برائی بتائی گئی، اب اس کے بعد بھی آپ نے اچھائی کی، آپ کے ساتھ برائی ہوئی، اچھا ہی ہوا آپ کے ساتھ اس لیے کہ اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ. جیسا میں نے لوگوں کے ساتھ خیر کیا، لوگوں نے مجھے تکلیف دی. جیسے آپ راستے میں کھڑے لوگوں کو پانی پلا رہے، آج ایک دم شدید گرمی اور کوئی آدمی پانی لے کے آپ کے منہ پہ کلی کر رہا ہے، تو گرم پلاتے کیا؟ آپ بولیں گے کیسا آدمی یار، یہ پانی نہیں پلایا اور کلی واپس کر رہا ہے. لیکن یہ بھی آپ کے لیے اچھا ہے، یہ بھی آپ کی تربیت کا مرحلہ ہے. لوگ آپ کو سکھا کر جا رہے ہیں، حالانکہ آپ تو سوچ رہے چلو میں کل سے بند کر دیتا ہوں پانی پلانا، تھک آ کے میرے پہ تھوک رہے. لیکن آپ سوچو 1000 بندوں میں سے ایک نے کلی کیا آپ کا، 999 کو 100 کی چھوڑ دے، آپ صرف ایک بندے کی وجہ سے، وہ ایک غلط آدمی کی وجہ سے. تو آپ یہ سوچے نا اس نے وہ کیا، اس سے بھی کچھ نصیحت ہے. چلو اپن ٹھنڈے پانی کچھ کر سکتے کہ چلو سوچتے ہیں، چل رنجن لگا دیتے، مٹکا ہی لگا دیتے. ہو سکا تو لوگوں کو اپیل کرتے ہیں ٹھنڈے پانی کا کوئی انتظام کر دے، چلر ولا کر لگا دے جس سے پانی ٹھنڈا. آپ کوشش کیجیے، آگے بڑھے، یہ اچھے کے لیے ہوا، اس نے نصیحت کی کچھ نہ کچھ میرے کو، چلو آگے بڑھتے ہیں. اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ جو حالات کو بدلتا ہے. تو مایوسی نہیں چاہیے ان کو، ہم اپنے آپ کو لاسٹ فیل نہ کریں، ہم اپنے آپ کو فنش ختم فیل نہ کریں، ہم اپنے آپ کو خلاص نہ سمجھے. دنیا بہت آگے ہے، آپ زیرو سمجھتے آج اس پوائنٹ پہ آپ ہے. اللہ پہ توکل رکھیے، اس کو قبول کیجیے، ڈیسیژن کو اللہ کے آگے بڑھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں تک پہنچائے گا جہاں آپ نے گمان بھی نہ کیا، گمان سوچ بھی نہ رکھا. تو یہ بڑی اہم بات ہے. اب آئیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 216 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم برا سمجھو لیکن وہ چیز تمہارے لیے خیر ہو، اور کسی چیز کو تم خیر سمجھو جبکہ وہ تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. کیا فرمانا اللہ؟ ہو سکتا ہے کسی چیز کو ہم برا سمجھتے ہیں لیکن ہمارے لیے اچھی ہے، اور ہو سکتا ہے کسی چیز سے ہم محبت کرتے ہیں، اس کو پانا چاہتے ہیں، اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو اس آیت سے پتہ چلا ہمیں اللہ پر توکل بھروسہ رکھنا ہے. جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے، جو ہوا ہے میرے ساتھ وہ اچھے کے لیے ہوا ہے. بس یہ سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، چونکہ میں چاہ رہا تھا ایک چیز ہو، ہوئی ایک چیز. اس کا معنی کیا ہوا؟ میں چاہ رہا تھا یہ ہو لیکن ہوا وہ جو میرا رب چاہتا تھا میرے ساتھ. میں نے کوشش کی، میں نے سب کچھ کیا، وہ سب چیزیں ہو چکی ہے. کہ ہمیں تقدیر پر ایمان ہی ہے کہ ہم اپنی تدبیر کریں، کوششیں کریں، کچھ نہیں کر کے وہ توکل کا گھونڈا مانا بھی نہ لے، اور امید کا اللہ پر سے جس کو کہتے امید لگا لیں گا، یہ بھی مانا نہیں کہ آدمی کچھ نہیں کرے اور منہ کھلا رکھ کے پڑے رہے اور یہ سوچے کہ رزق میرے منہ میں آئندہ تو نہیں آتا ہے. تو کچھ چیزوں کو ہو سکتا ہے ہم خیر سمجھے وہ ہمارے لیے شر ہو، اور کچھ چیزوں کو ہم شر سمجھے وہ ہمارے لیے خیر ہو. اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتا ہے. لہٰذا اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ تعالیٰ جو کریں گا اچھا ہی کریں گا. اسی طرح ایک مومن بندہ کسی حالت سے مایوس نہیں ہوتا. سب سے ورسٹ سیناریو میں بھی مایوس نہیں ہوتا ہے مومن بندہ. ورسٹ بڑا اتنا کہ اس کے بعد ایسا لگے اب کیا باقی رہا زندگی میں، اب کیا اس سے آگے ہو سکتا ہے میرے ساتھ، اس سے برا بھی ہوا ہے کسی کے ساتھ. نہیں، آپ بس پر امید رہیے، یہ سچویشن سے اللہ نکالیں گا. اللہ کے نبی جو ہے یعقوب علیہ السلام نے کیا نصیحت کی تھی اپنے بیٹوں کو جب یوسف کو ڈھونڈنے کا کہا تھا؟ قرآن نے بیان کیا سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت میں 87 میں اللہ نے بیان کیا اور فرمایا وَلَا تَيَّسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ. کیا فرمایا انہوں نے اپنے بچوں سے؟ اور اللہ کی رحمت سے کبھی ہے بچوں میرے مایوس مت ہونا. إِنَّهُ لَا يَيَّسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں. تو یہاں جو ہے یعقوب علیہ السلام نے بات بتا دی کہ مایوسی صرف
ایک کافر کر سکتا ہے اللہ کی رحمت سے. یاد رکھ, ایک عمومی مایوسی آ جانا وہ ایک الگ بات ہے جو اردو زبان میں بولتے ہیں, لیکن یہ سمجھنا کہ اب میں تو ہوپ لیس اور ہیلپ لیس ہوں, کوئی میری مدد نہیں کر سکتا دنیا میں, اور کوئی نہیں ہے جو آسمانوں میں مدد کرے میری, مطلب اللہ رب العزت بھی. تو یہ پھر کفر کی طرف انسان لے جاتا ہے. تھوڑی بہت مایوسی حالت کو دیکھ کر ہونا نارمل ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو یہاں کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا بچوں, جاؤ تلاش کرو یوسف. اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے صرف کون مایوس ہوتے ہیں؟ جو کافر لوگ ہوتے ہیں, یاد رکھیے وہی صرف مایوس ہوتے ہیں, یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لائے, اللہ پر توکل کرے, بھروسہ کرے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے لیے کیا ان کا وہی بہتر ہوگا, یاد رکھیے. اسی طرح ہم انسان ہونے کے ناطے بڑے جلد باز ہوتے ہیں, یاد رکھیے, جلدی ریزلٹ چاہتے ہیں, لیکن اللہ کا اپنا ایک طریقہ کار ہے, اس کی اپنی ایک ول ہے, اس کی اپنی ایک مشیت ہے. چیزیں آپ دیکھیے, ایک 10 سال پہلے میں نے کوئی چیز سوچی تھی, 10 سال بعد آج جب اس کو پلٹ کے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے جو ہوا تھا وہی سب سے اچھا تھا, ورنہ اگر وہ ہوتا تو پتہ نہیں میں کہاں چلا جاتا. سبحان اللہ. پھر اللہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جلد باز سے, اپنی مزاج سے. بہرحال اس بات کو یاد رکھیں. آئیے مسند احمد کی روایت سنی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں اللہ مومن کے لیے جو فیصلہ بھی فرماتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہی ہوتا ہے. اللہ مومن کے لیے جو فیصلہ فرماتا ہے وہ بہتر ہی ہوتا ہے. اب کیسے کیسے فیصلے؟ مسند احمد میں, جامع ترمذی میں اور دیگر کتب حدیث کے اندر یہاں تک الفاظ ہے کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے, کانٹا تو بھی اس کے لیے خیر ہے, اس لیے کہ اس کا بدلہ آخرت میں اس کو ملتا. جامع ترمذی کی روایت میں یہاں تک الفاظ ہے اللہ مومن کو آزماتا ہے, اس کی جان میں, اس کی مال میں, اس کی اولاد میں اتنا آزماتا ہے کہ جب اللہ کے پاس حاضر ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے, وہ سن لیس جاتا ہے اپنے رب کے پاس, کامیاب ہو کے چلا جاتا ہے. آپ سمجھ رہے جو کٹھنائیاں, مشکلیں, دکھ, درد, تکلیف, بیماریاں یہ سب آتی ہیں نا, مالی اور جانی نقصان, یہ سب مومن کو فائدہ دیتا ہے, سب. آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے, فرشتوں سے کیا سوال کرتا ہے. ایک حدیث کے اندر جو مفہوم ہے وہ اس طرح سے ہے, اور جب بچے بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے فرشتوں, جبکہ اللہ سب جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے کس حال میں پایا تم نے میرے اس بندے کو جس کے بیٹے کو, اس کے جگر کے ٹکڑے کو تم نے چھین لیا, اس سے موت دے دی اس کو. وہ فرشتے کہتے کہ اللہ جب ہم نے اس کی بیٹی کی روح قبض کر لی تو اس نے الحمدللہ کہا. کیا کہا اس بندے نے اللہ کے؟ الحمدللہ کہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ اس کے لیے جنت کے گھر بنا دو جس کا نام بیت الحمد رکھ دو, کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کے انتقال پہ الحمدللہ کے الفاظ رکھے. یہ بھی خیر تھا, اس کی موت آپ کا صبر, اس کی آزمائش ختم دنیا کی, میں نے صبر کیا میری آخرت بن گئی. ایک دم کلیئر ہے بالکل, موت میں بھی خیر ہے. دوسری روایت سنی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت جو بچے بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں یا وہ بچے جو پیدائش کے وقت مر جاتے ہیں, وہ بچے آئیں گے اور اپنے والدین کو پکڑ کے کھینچ کے جنت کے اندر لے جائیں گے, لیکن شرط ہے کہ صبر کیا والدین, جزا پتہ نہیں کی کہ ہمارا ہی بیٹا اتنے دن بعد پیدا ہوا تھا, فلاں تھا, نہیں کچھ نہیں کیا انہوں نے, انتظار. ایک روایت میں جس کی 3 اولادیں مر جائے بالغ ہونے سے پہلے, 2 اولادیں مر جائے, ایک روایت میں ایک کی بھی لفظ ہے, اور وہ صبر کرے تو سوائے جنت کے کوئی اور بدلہ ہی نہیں ہے اس کے. تو دیکھو کسی کی موت آپ کے لیے جنت, کیا بات ہے. تو مومن کے لیے ہر اس میں فائدہ ہے جو بھی ہوتا ہے. اب میں بتا دینا موت سے زیادہ کیا بتاؤں, اس میں بھی خیر ہے. اگر الحمدللہ کہا جنت میں گھر مل گیا. لوگ جزا فضا کرتے ہیں, والدین روتے ہیں, ماں خاص طور سے بہت ہوتی ہے بچوں کا انتقال ہو گیا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں دیکھو جو جانا تھا واپس نہیں آنے والا, اپنی آخرت بنانے کا تم کو چانس فل ہے. جزا فضا مت کرو. آنسو جانا نیچرل ہے, کوئی برائی نہیں ہے, آنسو کا جانا نیچرل ہے, لیکن کلمات ادا کرنا برے برے, ہمارے ساتھ ہی ہوا, ایسا ہونا تھا, کہ ہم نے کیا برا کیا تھا یار, اتنے نیک ہے یار, اب یہ سب ضرورت نہیں, یہ سب ضرورت نہیں. آنکھوں سے آنسو جانا نارمل ہے. آپ اللہ سے امید رکھیے, الحمدللہ کہیے, دیکھیے اس کا بدلہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کا انتقال ہوا تو آپ رو رہے تھے. صحابہ نے دیکھ کر تعجب کیا, ان کو لگا کہ رونا بھی صبر کے خلاف ہے. روئے لیکن جزا فضا نہیں کی, منہ سے غلط کلمے ادا نہیں کی. تو رونا نیچرل ہے, کوئی مسئلہ نہیں. کبھی کبھی زیادہ رو سکتے ہیں, وہ بھی مسئلہ ہے, لیکن جزا فضا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے, اب امید نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو اولاد ہوں گی, اور کافی ایج ہو گئی آپ کو, ابراہیم ان کا نام رکھتے ہیں آپ, اور انتقال ہو جاتا ہے, آپ کے ہاتھ میں انتقال ہوتا ہے. تو آپ روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دل روتا ہے, آنکھیں نم ہے, اے ابراہیم تیری جدائی میں غمزدہ ہے, لیکن ہم کوئی ایسا جملہ ادا نہیں کریں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو. اس کا بھی بینیفٹ ہے, ہر چیز جو آپ کے اور میرے ساتھ ہوتی ہے فائدے مند ہے. اللہ نے قرآن فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے بندوں مایوس نہ ہونا. ٹھیک ہے, بس اس بات کو آپ سمجھ لیں. چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف, اور چند واقعات آپ کے سامنے اب رکھتا ہوں جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے, تاکہ کچھ ایگزامپلس ملے تو آدمی کو موٹیویشن ملتا ہے. ایسا ہوا لوگوں کے ساتھ, ایسا ہوا لوگوں کے ساتھ, دیکھو ایسا ہے. اور قرآن نے کئی واقعات بتائے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ لیتے ہیں, اور یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ان کے والد سے شروع کرتے ہیں. چلیے, ایک باپ ہے جو اپنے بیٹے سے انتہائی محبت کرتا ہے, شدید محبت کرتا ہے. دیکھیے بچوں میں انصاف ہے, بیویوں میں انصاف ہے, لیکن محبت کے اندر انصاف نہیں ہوتا ہے. کوئی محبت کی وجہ سے دنیا میں ناانصافی کرے وہ گناہ گار ہوگا, لیکن محبت آپ سب کو بانٹ کے دے ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ ایک دم نیچرل.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں جانتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بیوی سے خاص محبت کرتے ہیں، تو یہ نیچرل تھا، کسی کو دو رائے نہیں تھی. صحابہ کو تک یہ بات پتا تھی کہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں. محبت تقسیم نہیں ہوتی برابر، بیٹوں میں، بیٹیوں میں، بیویوں میں نہیں ہو سکتی، رشتہ داروں. سارے چچاؤں کو آدمی جیسے محبت نہیں کر سکتا، سارے ماموں کو جیسے نہیں کر سکتا، اپنے خالاؤں کو جیسے نہیں کر سکتا، بچوں میں جیسے نہیں. تو یہاں بالکل ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کی محبت ذرا خاص تھی، لیکن اس محبت میں کسی کو مال کم دے، وراثت میں وہ کرے، یہ ظلم ہوگا، یہ غلط ہے. لیکن محبت اس میں آپ انصاف نہیں بول سکتے. تو ان کو شدید محبت ہے اس بیٹے سے، اور دیکھیے اللہ رب العزت نے اسی بیٹے کو ان سے چھین لیا. کتنے لمبے عرصے کے، اکثر نے 40 سال لکھے، 40 years بائی رائٹ ہوئے دونوں، 40 سال بعد پھر ایک دوسرے سے ملے. اور کیا محبت تھی اس بچے سے کہ یعقوب علیہ السلام روتے تھے اس کی جدائی میں، یوسف کی جدائی، اور اتنا روئے کہ روایت میں آتا آنکھوں کی روشنی چلے گئی. کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ بچہ ملنے والا ہے، معلوم تھا بچہ ملنے والا ہے، لیکن وہ جو عرصہ تھا جس میں وہ دور رہا، کیونکہ وہ خواب یاد ہے یوسف علیہ السلام کو دکھا دیا گیا تھا، خواب دکھا دیا گیا تھا، اور خواب میں آلریڈی ساری باتیں بتا دی گئی تھی. اور یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، سمجھ گئے تھے بیٹا ایک نبی بننے والا آنے والا. لیکن وہ جو ٹیسٹنگ تھی نا بیچ میں، وہ بڑی کڑی ٹیسٹنگ تھی، اس سے گزرنا پڑا. تو بیٹے کے گمنے میں بھی آپ نے جزا فضا نہیں کی، اللہ یہ میرا لاڑکا ہے، یہ میرا فلاں ہے، اور اس کو پھر سے دور مت کرنا، باقی کو چھیننا ہے تو چھین لے. نہیں، وہ جانتے تھے. اپنے بیٹے سے کہا تھا خواب کے بارے میں کسی کو مت بتانا، اور سب واقعہ ختم ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے والد، یہ تھا اس خواب کی تعبیر جو آج ہوا ہے میرے ساتھ جب ملے وہ بعد میں مصر میں رہے. تو یہاں دیکھیے انہوں نے جزا فضا نہیں کی. تو جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، وہ جانتے تھے. اب یوسف علیہ السلام کو لیجیے، کیا آزمائش نہیں گزرے ہو ان کے ساتھ، وہ تمام آزمائشی ہو گئی جو ایک انسان سے زندگی میں ہو سکتی ہے. آئیے پہلا کیا ہوا، بھائیوں نے حسد کی اور گھر سے نکالنا، مارنے کا پلان کر لیا. بھائیوں کی حسد کرنا اور قتل کرنے کا منصوبہ بنانا، قتل کرنے کا، سیدھا صاف کر دینے کا دنیا سے منصوبہ بنا دیا انہوں نے. کتنی کڑی آزمائش تھی، لیکن یہ بھی ان کے لیے خیر تھا. اس میں سے ایک تھوڑا ٹھیک ٹھاک تھا، کہا کہ قتل کریں گے تو ذرا ٹھیک نہیں دکھتا ہے، تو کیا کرے، کنویں میں ڈال دیتے سوکھے، اس لیے کہ وہ اٹھا کے لے جائے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو لہٰذا یوسف علیہ السلام کو دیکھیں کنویں میں لے جا کے ڈال دیا. حسد کے شکار بن گئے، بچپن میں ہی، چھوٹے تھے ابھی آپ، بچپن میں ہی، اس لیے کہ وہ مطلب چھوٹے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ بڑے ہوئے تو ان کے بھائی کوئی بھی پہچان نہیں پائے، کیونکہ بچہ جب بہت چھوٹا ہوتا ہے نا تو بڑا ہونے کے بعد بہت چینج ہو جاتا ہے. لیکن ایک سرٹن ایج کے بعد، 13 14 15 سال کے بعد، اس کی خالی صحت آگے پیچھے ہوتی، چہرہ نہیں بدلتا ہے. لیکن چھوٹے بچوں کے چہرے بدلتے ہیں، کوئی بھی نہیں پہچان پائے کہ یوسف تھے بول کرو بہرحال. تو لے جا کر کنویں میں ڈال دیا. اب اس بچے کے لیے اندازہ لگائیے کیا آزمائش ہے. لیکن وہ نا امید نہیں ہے، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. وہاں سے قافلہ گزرتا ہے، وہ قافلہ دیکھتا ہے کنویں میں بچہ ہے، نکال لیتا ہے اور لے جا کے غلاموں کی منڈی میں بیچ دیتا ہے. کیونکہ ان کو لگا اتنا چھوٹا بچہ کیا کمائے گا، فزیکل کام بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ بڑا آدمی رہا تو کم از کم غلام رہا تو فزیکل ورک کریں گے. لے جا کے چند درہموں کے اندر بیچ دیا انہوں نے، لے جا کے مارکیٹ. تو ابھی نکلے تھے بھائیوں کی حسد کا شکار ہو کے کنویں میں گئے، انہوں نے لے جا کے غلاموں کی منڈی میں بیچ دیا. اب بتائیے کیا فیوچر نظر آ رہا ہے اس بچے کا. غلاموں کی منڈی میں بیچ دیا گیا. اللہ تعالیٰ وہاں سے نکالتا ہے، وہاں سے نکلتے اور کہاں پہنچ جاتے عزیز مصر کے گھر، وہ خرید کے لے جاتا ہے. جب عزیز مصر کے گھر جاتے تو آزمائش کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ابھی. وہاں جب عزیز مصر گھر جاتے یاد رکھیے تو وہاں ایک نیا تماشا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ عزیز مصر کی بیوی یاد رکھیے بالغ ہونے کے بعد ان پہ عاشق ہو جاتی ہے. یہ ایک الگ آزمائش. ایک آدمی گھر میں غلام ہے اور اس آقا کی بیوی ان پہ عاشق ہو گئی، کتنا ٹف ہے اس کے لیے رہنا. پریشان ہے، اس سے بچنا چاہ رہے اس سے کہ کیا ہو گیا. اس نے کوشش کی ہاتھ ڈالنے کی، پورا واقعہ آپ جانتے کیا ہوا. وہاں سے نکلے نہیں، بات پھیل گئی لوگوں میں، اس نے سب لوگوں کو دعوت دے دی اور یوسف سے کہا کہ گزر جاؤ. کیا آزمائش ہے دیکھیں، مطلب ایک عورت پیچھے تھی عاشق بن کر. اب اس کو چونکہ سب جگہ بات پھیل گئی کہ دیکھو غلام کے اوپر ڈورے ڈال دی تھی، تو بدنامی سے بچنے کے لیے سب لوگوں کو بیویوں کو بلا کے بٹھا دیا اور یوسف سے کہا گزر جاؤ. وہ واقعہ آپ جانتے ہیں. یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر کیا ہوا. اور یوسف علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی خوبصورتی کا ایک بڑا حصہ عطا فرما دیا. ایک حصہ خوبصورتی کا جو دنیا میں ہے وہ یوسف کو دے دیا تھا اللہ رب العزت. اتنے خوبصورت. کیا ہو گیا، وہ دیکھتے دیکھتے چھریاں اور وہ سبزی دی، انہوں نے سبزیوں کو تو چھوڑا، ہاتھوں کو کاٹ لیا. اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن میں یوں بیان کیا، اور وہ لوگوں نے اپنے سبزیوں کے بدلے ہاتھ کاٹے اور کیا کہا حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، کہ یہ تو کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. ملک کریم کا بزرگ فرشتہ ہے. تو وہ ایک آزمائش. اب ان پوروں کی آزمائش سے بچنے کے لیے آپ نے دعا کی اللہ مجھے جیل میں ڈال دو. چونکہ اب پہلے ایک عورت مسئلہ کر رہی تھی، اب پورے کے پورے سب کو پتا چل گیا جیل میں ڈال دو مجھے. جیل میں چلے گئے، نا امید کہیں بھی نہیں پورے کیس میں. گھر سے نکل گئے، بھائیوں کی حسد کا شکار، کنویں میں ڈال کے غلام بنا دی گئے. غلام کی منڈی سے یہاں آئے تھے، ابھی لائف میں بھی سکون نہیں آیا، یہ عاشق ہو گئی. پورا شہر اب سب کو پتا چل گیا، جیل میں جانا پسند کیا، جیل چلے گئے. ایک لمبا عرصہ جیل میں رہے. جیل میں بھی آزمائش پر آزمائش چلتی رہی، یاد رکھ ہے نا کتنا لمبا آزمائش کا دور ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں گئے یاد رکھیے.
اور جیل میں جانے کے بعد یاد رکھیے اللہ رب العزت نے پھر وہ مقام عطا کیا. بادشاہ نے خواب دیکھا, خواب کی تعبیر کسی کو آ نہیں رہی تھی. یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی, پھر بادشاہ نے ان کو رہائی کر دی. اور پھر یوسف علیہ السلام نے ان سے گزارش کی کہ مجھے خزائن الارض, زمین سے جو مادے نکلتے اس کی منسٹری دے دی جائے, مجھے اس کو وزیر بنا دیا جائے. اور اس نے اس پہ اپوائنٹمنٹ کر دیا. زمین سے جو مادے خزائن الارض کہتے ہیں زمین سے جو نکلتا ہے. ابھی تو کئی منسٹری, ایگریکلچر منسٹری بولیں گے آپ, اور جس کو کہیں گے منرلز جتنے نکلتے ہیں زمین سے اس کی منسٹری کہی تھی. لیکن پہلے ایک زمین سے جو نکلا خزائن الارض, اس کا مجھے ذمہ دار بنا دیجیے. اور پھر آپ نے پوری پلاننگ کی, مصر کی پانی کی پلاننگ کی, کھیتی کی پلاننگ کی, تاکہ وہ سوکھا ہونے والا تھا, 7 سال اچھے ہو, 7 سال سوکھے والے تھے. بہرحال تو یہاں دیکھیے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جو ہوا ان کے لیے اچھا ہی ہوا. یوسف ایک لیول سے دوسرے لیول پہ بڑھتے چلے گئے. پہلی چیز تو یہ پتا چلی کہ ان کے بھائیوں نے حسد کی. ان کی حسد یہ تھی کہ باپ زیادہ محبت کرتا ہے, محبت کم ہو. یوسف کے گمنے سے باپ کے دل میں کوئی محبت کم نہیں, وہ دن اور رات بڑھتی چلی. تو چاہتے تھے ختم ہو محبت, اور کنویں میں ڈال دیے گئے, نکالے گئے, غلام بنا دیے گئے. غلام بنانے کے بعد مصر میں پہنچ گئے اس کے گھر میں, تو لوگ چاہتے تھے کہ آپ غلام رہے. اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا. بھائی چاہتے تھے کہ کامیاب نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ کا اپنا منصوبہ تھا, بھائیوں کا اپنا منصوبہ تھا, والد کی اپنی طرح پر کوشش تھی, یوسف علیہ السلام کا اپنا صبر تھا, اور اللہ نے دیکھیں وہ کامیاب کر دیا. غلامی سے نکال کر بادشاہ بنا دیا, جیل سے رہا کر خزائن الارض کے ذمہ دار بن گئے. اور اس کے بعد جو ان کے بھائی چاہتے تھے کہ باپ کے دل سے محبت نکل جائے, وہ کبھی نکال نہیں پائے آخر وقت تک. دیکھ رہے ہیں سب کچھ تھا اس کے اندر جو ایک انسان چاہتا ہے, لوگ اس سے محبت کریں, یہ واقعی موجود ہے. غلامی کی زندگی گزارے, تکلیف دے, کتنی تکلیف دے زندگی, اندازہ لگائے. غلام کو کیا کام نہیں کرنا پڑتا بتاؤ, سب کیا, سب برداشت کیا. یوسف علیہ السلام نے کہیں جزا فضا نہیں کی, اور ٹکے اور جمے رہے, تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی. اس لیے کہ ہر کامیابی سے پہلے ایک مشکل راستہ انسان کو گزارنا پڑتا ہے. تو جو ہوتا ہے اچھے کے لیے اگر انسان سوچ لے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے, اور اس سے آگے, اس سے اونچے اور اس سے بہتر مقام پہ لے جاتا ہے. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے یہی دیکھا, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن میں یہی بیان کیا, فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا, کہ کہہ دو کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہمارے حق میں لکھے ہوئے کے علاوہ اور کوئی چیز ہمیں پہنچ نہیں سکتی. یاد رکھیے ہوا مولانا, اور وہی ہمارا مددگار ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور المؤمنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی سے بھروسہ رکھیں. تو ہمیں جو لکھا ہوا ہے اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں پہنچ سکتا. تو جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ لکھا ہوا ہے, اس پر راضی ہو جائیے. جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے, سوچ لیجئے, بس دیکھیے آگے راستے کھل جاتے ہیں. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے ایک واقعہ لیتے ہیں. پہلا واقعہ تھا گمنے کا, جیل جانے کا, غلامی سے بادشاہ کی طرف جانے کا, اور ایک عجیب کامیابی, لوگ محبت سے دور کر رہے تھے اور یہ محبت کے زیادہ پانے. یہ واقعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے آزمایا جانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے ہیں. ہر کوئی منصوبہ بناتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بھی تکلیف دیں گے جتنی ہم دے سکتے ہیں, چونکہ ہمارے معبودوں کے خلاف بات کرتے ہیں. یہ ابتدائی مکے کا دور. اس کے بعد ابو جو ہے لہب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کرتا ہے, حتیٰ کہ پھر سورہ لہب نازل ہو جاتی ہے. جب سورہ لہب نازل ہوتی ہے تو یہ اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ اب تم دونوں جو ہے, اس کے 2 بیٹوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا رشتہ طے ہوا تھا, اور رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا یاد رکھیے, ان دونوں بیٹیوں کا رشتہ, ان کے دونوں بیٹوں سے دور جہالت کی بات ہو رہی ہے. جب طے ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے, آپ نے دعوت دی, اور پھر یہ سورہ لہب بھی نازل ہو گئی. تو ابو لہب نے سوچا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ذہنی تکلیف پہنچاؤں گا, اور اس نے کیا کیا معلوم, اس نے یہ کیا کہ 2 بیٹوں کو اپنے بلایا اور کہا کہ جو تمہاری 2 بیٹیوں سے نکاح ہوا ہے, نکاح ہوا تھا یاد رکھیے, طے نہیں ہوتا, ہو گیا تھا لیکن ودائیگی نہیں ہوئی تھی. ودائیگی سمجھتے نا, عربوں کے پاس سسٹم تھا, نکاح کر دیتے تھے, پھر جب بچی بالغ وغیرہ ہوتی تب ودائیگی ہوتی تھی. تو ودائیگی نہیں ہوئی تھی, نکاح ہو گیا تھا. اس نے بلاتا رکھا تم دونوں طلاق دے دو گے دونوں بچیوں. اب ایک والد پر کیا گزری ہوں گی جب اس کے دونوں بیٹیوں کو ایک وقت طلاق دے دی جائے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزا فضا نہیں, آپ پریشان نہیں, آپ نے اللہ پر بھروسہ رکھا, اور جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے, اس کے مطابق آپ چلتے رہے. کیا ہوا اس کے بعد, ان دونوں کی طلاق ہوتی ہے. اس کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ایک بیٹی کے لیے رشتہ بھیجتے ہیں, بڑی بیٹی کے لیے نکاح ہو جاتا ہے رقیہ. اس کے بعد زندگی گزارتے ہیں, ان کا انتقال ہو جاتا ہے. پھر دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ, ان کا بھی نکاح عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہے, اور وہ بھی انتقال کر جاتی ہے. اس کے بعد تو عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے, 2 نور والا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کیا, سمجھ رہے آپ. تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا اپنا منصوبہ تھا. بہت سارے والدین ہوتے ہیں, بچیوں کی شادی طے نہیں ہوتے, نا امید ہو جاتے اللہ سے. بچیوں کی شادی طے ہوگی, طلاق ہو جاتی, نا امید ہو جاتے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے نا امید مت ہوئی, اللہ تعالیٰ نے خیر ہی لکھا ہے, بس آپ اس میں ظن رکھیے کہ جو ہوا ہے اچھے کے لیے ہوا ہے. اللہ ہم صبر کریں گے, کوئی جزا فضا نہیں, کوئی تقدیر و پوسیں گے نہیں, آگے بڑھیے, لائف دیکھیے, آپ اس کے نتیجے دیکھیں گے. جب آپ جزا, جس کو میں عام زبان میں یوں کہتا ہوں, جب ایک انسان کسی نعمت کے کونے پہ اتنا زیادہ رو لیتا
کہ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ آنسو رہتے ہیں، تو اس کو آگے جو اس کی اپارچونٹیز ہے نا وہ بھی چھپ جاتی ہے آنسوؤں کے چکر میں. پورے اچھی جو ہونے والی ہے. دیکھیے پریشان ہونا حالات سے کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن مایوس ہونا حالات سے یہ غلط ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہوئے. بیٹیوں کے مسائل سے ہر کوئی دو چار ہے آج کل. بچیوں کی شادی جلدی نہیں ہوتی، بچیوں کے مسائل ہیں، شادی ہو گئی طلاقیں ہو جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، شرعی بنیادوں پر شادیوں کا نہیں ہونا، طلاقوں کا ہونا ایک الگ بات. یہ تو ہمارے اعمال کا نتیجہ میں کہوں گا، جو آج کل شادیاں نہیں ہوتی اور طلاقیں ہو جاتی ہیں. ہم نے جو نکاحوں کو مشکل کر لیا سنت طریقہ چھوڑ کر، اور ہم نے جو زندگی میں نباہ کرنا چاہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ اصول چھوڑ دیے، نتیجتاً طلاقیں بالکل روز کا معمول بن گیا ہے. مطلب ایک ایسی چیز ہو گئی کہ کچھ سماجوں میں تو 30 40% طلاقیں ہو جاتی ہے نکاح کے بعد. اتنا ریشو ہائی ہے ڈیورس کا. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. تیسرا واقعہ ہم دیکھتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ. اس میں مالی آزمائش سے آپ گزر. الگ الگ واقعات دے رہا ہوں انبیاءوں کے، نیک لوگوں کے. امام بخاری کا واقعہ ہے اور یہ مشہور واقعہ یاد رکھیں، ان کی سیرت کے اندر کئی لوگوں نے لکھا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ سفر کر کے جو جہاز سے جا رہے ہیں، پانی کے جہاز. سفر کے دوران ایک آدمی جو کہ چور تھا اصل میں، لیکن وہ بیروپیہ چور تھا. مطلب وہ چور تھا جو پہلے آتے ہیں پوری معلومات نکالتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی تجوری کا پاسپورٹ بھی ان کے پاس آ جاتا ہے اور پھر چوری کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ رہا، معلومات دی، بات چیت کی، ساری چیزیں شیئر ہو رہی، یہ ہو رہی. اور اسی دوران اس نے معلوم کر لیا کہ کتنا مال لے کر امام بخاری سفر کر رہے ہیں. امام بخاری نے بتا دیا کہ میرے پاس 1000 دینار ہیں. دینار سونے کے سکے ہوتے تھے، اور میں اس کو لے کے جا رہا ہوں، ایسے ایسے سکے ہیں، ایسی ایسی تھیلی میں، اور میرا فلاں فلاں کام ہے. کیونکہ اس نے اتنے اچھے ٹرمز رکھے، صبح شام ملتا رہا. جہاز کا سفر تھا، لمبے لمبے سفر ہوتے تھے. ایک دن کیا کیا اس نے معلوم چور نے، صبح اٹھا اور اٹھ کے جا کر پورے جہاز والوں میں اعلان کر دیا کہ میری ایک تھیلی جس میں 1000 سونے کی جو ہے سکے ہے، اور ایسی تھیلی اور ایسے سکے گم گئی ہے، کسی نے چرا لی. اب کس کے پاس ہے دیکھو آپ. پورے جہاز میں کیا ہوتا ہے، اس کا کیپٹن ہوتا ہے وغیرہ. تلاشی شروع ہو گئی، کس نے چرایا، کس نے چرایا، سب کی تلاشی ہوئی. حتیٰ کہ امام بخاری کے پاس بھی ہے، ان کی بھی سب چیزیں تلاش کر لی. بیگ جہاں انہوں نے بتایا تھا اس چور کو، اور وہ جہاں جہاں رکھتے پاکٹس وغیرہ سب چیک کر، کہیں نہیں ملے. اس کے بعد جب سفر ختم ہوا اور چور جہاز سے اترا تو اس نے کہا کہ تم نے تو مجھے 1000 سکے بتائے تھے سونے کے، کہاں چھپائے تھے اس کو تم نے جب میں نے الزام لگایا تم پر کہ میرے سکے چوری ہو گئے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا کیا تھا معلوم؟ جیسی یہ اعلان ہوا کہ 1000 ایسے، وہ سمجھ گئے کہ یہ بالکل کارپوریٹ چور بولیں گے آج کے زمانے میں. یہ چور بالکل طے شدہ کر کے بالکل پلاننگ سے آیا تھا. آپ کو جیسی پتا چلا وہ اعلان، آپ پہلی فرصت میں گئے جہاز میں سے اور 1000 اشرفے پانی میں ڈال پھینک دی سمندر میں. پہلی فرصت، کیونکہ آپ نے یہ سوچا اگر مجھ پر چوری کا الزام لگ جائے گا، میں نے اتنی محنت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جمع کی ہے، کوئی میری حدیث کو قبول نہیں کرے گا کبھی. 1000 گولڈ کوائنس اس زمانے میں مذاق نہیں تھے، حاجی مذاق نہیں. ایک اشرفی، یا ایک اشرفی تو نہیں، اشرفی چاندی کی ہوتی ہے، ایک دینار ہوتا تھا یاد رکھیے 4 گرام سونے کا. تو 1000 دینار تھے بس. تو خالی سونے میں بھی ریٹ نکالیں گے تو بہت مہنگی، مطلب بہت پیسہ تھا اس زمانے کے لحاظ سے، بہت پیسہ تھا. اتنا پیسہ آپ نے پانی میں ڈال دیا جھٹکے میں، بغیر سوچے سمجھے، کیونکہ آپ نے سمجھا یہی خیر ہے. کیونکہ مجھ پہ الزام لگ جائیں گا، میرے خاندان پہ الزام لگ جائیں گا، میری کتاب پر الزام لگیں گا جو میں نے اتنی محنت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جمع کی ہے. تو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے لیے اس پیسے کو قربان کر دیا. کوئی جزا فضا نہیں، کوئی رونا نہیں، کچھ نہیں، آگے اللہ اور دیں. تو جن لوگوں کا مالی نقصان ہوتا ہے، یہ واقعہ کیوں میں نے رکھا؟ یہ واقعے میں آپ نے خود سے اپنے مال کو ضائع کر دیا، صرف اپنی عزت کا دفاع کرنے، اپنے پہ الزام نہ لگے بول کر، آپ کا علم باقی رہے بول کر، آپ کے خاندان کو کوئی برا بلا نہیں کہہ کر کے آپ نے وہ پیسوں کو ڈال. ہمیں سے کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ عزتوں کو بیچ بیچ کے کما رہے ہیں، آج حرام پیسہ کما رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ یہی آخرت، دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ. یہاں یہ اپنا حلال پیسہ تک چھوڑ دے رہے ہیں. کس لیے؟ تاکہ مجھ پہ الزام نہ لگے، میری کتاب پر الزام نہ کرے، میری جمع کی حدیث پہ کل کوئی شک نہ کرے کہ یہ تو آدمی چور تھا جس کے بارے میں ہم بات کر. اتنی قربانیاں لوگوں نے دیا، اس کا بدلہ ملا نا؟ یقیناً ملا اس کا بدلہ. تو دیکھیے اپنے مال کو ضائع کیا اور ذرہ بھی پریشانی ہوئی کہ میرا مال گیا، خوش تھے بالکل. اور چور حیرت زدہ تھا کہ کیسا کارنامہ انجام دیا. وہ یہ بھی کر سکتے تھے، رکھ سکتے تھے، پھر بحث کرتے تھے، پھر بولتے تھے تو بتا، پھر تو بتا، پھر یہ ہوتا، پھر وہ ہوتا، پھر بات زمین پہ آنے کے بعد کورٹ میں جاتی، قاضی کے پاس جاتا. کبھی تو لکھا جاتا نا کہ ایک بار کورٹ گئے تھے، الزام لگا تھا، آپ نہیں چاہتے تھے مجھے الزام بھی لگے اس چوری، ٹھیک ہے، بعد میں ثابت ہوتا نہیں، وہ لگے، آپ نے پیسے کو پھینک دیا، ایک قربانی دے دی اللہ کے لیے، یہ سوچ کر کہ یہی میرے لیے خیر ہے، میرا رب میرے ساتھ یہی چاہتا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو کیا مقام اور مرتبہ دیا ہم سب جانتے ہیں، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں. یہ بات بالکل آیا ہے کہ قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کا مقام ہے تو وہ امام بخاری کی لکھی بخاری شریف ہے نا، جس میں آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جمع کیا. یہ قربانیاں تھی لوگوں کی اس کے پیچھے. تو جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں مالی قربانیاں آپ نے دی. اب آئیے بیماری والا واقعہ دیکھتے. کوئی لوگ بیمار ہوتے سوچتے کیا اس میں بھی اچھا ہے، ہاں اس میں بھی خیر ہے، مال کے جانے میں بھی خیر ہے، اولاد کے جانے میں بھی خیر ہے، اسی طرح جو بیمار ہونے میں بھی خیر ہے. بیمار ہونے سے سب سے پہلے تو آپ کے گناہ چڑھ جاتے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں بخار کو برا نہ کہو، اس لیے کہ اس سے گناہ چڑھ جاتا ہے، اس کو علاج کرو، دفاع کرو، اس کا الگ بات ہے، برا نہیں بولنا چاہیے. جیسے ایک حدیث سے فرمایا کہ ہواؤں کو برا مت کہو، اس کے شر سے پناہ مانگو اللہ سے. اللہ ہوا کو برا نہیں بولنا تو اس کے کیا ہوا چل رہی اسے نقصان ہونا نہیں، وہ تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے، ہوا کو برا نہیں کہنا. ٹھیک ہے. تو بہرحال بیماری کا واقعہ ہے، بیماری سے گناہ جڑتے ہیں، کتنے فائدے ہوتے ہیں. آئیے ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے. اللہ رب العزت ایوب علیہ السلام کو 3 ٹائٹل دیے ایک ہی آیت کے اندر. کیا کیا ٹائٹل ہے سنیے. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے ان کے تعلق سے سورہ سواد جو اس کے اندر فرماتا ہے کہتا ہے ان وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے کہ بے شک ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا. پہلا ٹائٹل صابر بندہ. دوسرا فرمایا وہ بڑا نیک بندہ تھا. دوسرا ٹائٹل. تیسرا فرمایا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا تھا اپنے رب سے رغبت. اواب کہتے پلٹنے والے کو اور رجوع کرنے والے کو. تو 3 ٹائٹل ایک ہی آیت میں دیے ان کہ بہت صبر کرنے والا بندہ تھا، بڑا نیک بندہ تھا اور اپنے رب کی طرف پلٹنے والا بندہ تھا. کیوں ملا یہ ٹائٹل؟ وہ ایک آزمائش سے گزرے تھے اور اس آزمائش میں انہوں نے کبھی جزا فضا نہیں کی اور برداشت کیا. 18 سال آپ کو بیماری رہی. اور کیسے بیمار رہے؟ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ سنیں اس واقعے کیسے رہے. واقعہ یوں آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، شکر گزاری تھے، فلاں تھے. شیطان نے جو روایتوں میں مفسرین نے تفسیر کے اندر اور اسرائیلیت میں جو واقعات آتے وہ یہ تھے، شیطان نے کہا کہ اتنی نعمتیں اگر کسی کو اللہ تو دے دے گا تو وہ تو شکر گزاری رہیں گے نا، تیرا زمین جائیداد اولاد صحت سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین بھی چھین لی، جائیداد چھین لی، اولاد کا انتقال ہو گیا اور صحت چلے گئی. جب صحت بھی چلے گئی اور بیمار ہو گئے، بیویاں چھوڑ کر چلے گئی. ایک بیوی پاس شیطان ایک مرتبہ آیا اور بیوی سے کہا کہ چلو میں تم کو علاج کا طریقہ بتا دیتا ہوں ایوب کا. بہت سے لوگوں کی نصیحت ہے اس کے اندر اس واقعے کے. ان کی بیوی چونکہ اب بیچاری عورت تھی، چاہ رہی تھی کہ شوہر اچھا ہو جائے، ساتھ گئی. شیطان نے کہا دیکھو اس کا طریقہ یہ میرے سامنے ایک بار سجدہ کرنا. وہ شیطان بول کے نہیں آیا تھا، ایک انسان کی شکل میں میرے سامنے سجدہ کرنا ہوگا. اگر تم میرے سامنے سجدہ کر لو تو تمہارے شوہر کو شفا ہو جائیں گی، بیماری کیور ہو جائیں گی. انہوں نے کہا میں اپنے شوہر سے پوچھے بغیر یہ نہیں کر سکتی. وہ آئی اور ان سے پوچھا. ایوب علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے. کہا کہ تم پوچھنے کیوں آئی؟ تو وہیں انکار کر کے اس کو ذلیل کرتی اور کہتی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں تم کو اچھا ہو جاؤں نا 100 پوڑے ماروں گا. عقیدے کے معاملے میں تم مجھ سے پوچھنے تک کیوں آئی؟ اتنا بھی کمپرومائز، اتنا ٹائم کیوں؟ وہیں اس کو تم ذلیل کرتی اور کہتی. اور وہ شیطان تھا جس نے یہ کہا. آج کتنے لوگ بیماری کے علاج کے لیے شرک کر لیتے ہیں یہ سوچ کر کہ جلدی اچھا ہو جائے. اس کا بیماری میں مر جانا زیادہ خیر ہے بنسبت شرک کے ذریعہ بھی علاج کروائے. اور آج بھی میں نے ایسے علاج کے طریقے دیکھے ہیں جس میں یہی کہا جاتا ہے. اللہ رحم کرے، ان لوگوں کی مغفرت کرے. ہمارے ایک ساتھی تھے، مجھے اگر بتانے لگے کہ ان کے بہن تھے اور ان کے بہن میں صاحب بڑے بیمار تھے، کینسر ہو گیا. ان کو بتایا گیا کہ فلاں ہمارے شہر سے قریب یہ بستی ہے، وہاں ان کا علاج ہوتا ہے کینسر کا. کہا ٹھیک ہے جائیں گے. جب وہ گئے وہاں بتایا گیا، یہ گئے، بہن گئی، بہن بھائی صاحب کو لے گئے. مجھے بتا رہے تھے وہ سفر کے اندر ٹرین کے، تو کہنے لگے جب وہاں گئے ہم سے کہا گیا کہ فلاں تالاب میں جا کر فلاں قسم کا پھول لے کر آئے اور اس پھول کو شخص کے پیروں میں رکھے جھک کر تو شفا ہو جا رہی. وہ لوگ رو رہی تھی. تو انہوں نے کہا بہن اب ان یہ کمپرومائز نہیں کر سکتے، کسی کے سامنے اس کے قدموں کے اندر پھول رکھنا یہ بالکل درست نہیں، یہ شرکیہ چیز ہے. تبرکات کی یہ طریقے ہمارے پاس ثابت نہیں ہیں، جائز نہیں. اور انہوں نے وہ کام نہیں کیا. ان کے بہن صاحب کا انتقال ہو گیا لیکن وہ کام نہیں کہا. یہ علاج کہاں ہے؟ یہ تو شرکیہ طریقہ. اور کئی لوگ آئے ایسے علاج کرا رہے ہیں، آپ دیکھ بھی نہیں علاج کرنے والا آپ کو کیا کہہ رہا ہے اور شرکیہ علاج کروا رہا ہے. ایوب علیہ السلام 18 سال آپ کو بیماری رہی، اس کے بعد اللہ نے صحت دی واپس سے، اور واپس سے جو ہے ساری سلطنت ملکیت جو تھی وہ ساری چیز عطا کی. تو یہاں دیکھیے بیماری میں سب بیماری بھی اگر آپ کو ہے، کسی بھی قسم کی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے ہے، کسی اور مرض کی وجہ سے ہے، اللہ سے صبر کیجئے. یہی خیر تھا. کیا خیر تھا؟ ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے گناہ معاف کروا دے رہا ہوں. بیماری کو مانگنا نہیں چاہیے، یاد رکھیے. ہو جائے تو ساری باتیں ہونی. ایک صحابی رسول تھے، بیمار ہوتے علاج کیا جاتا، فائدہ نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ پہنچے ہوں اور اسے جا کر کہا کیا تو نے کوئی دعا کی اللہ سے؟ تو کہا میں نے دعا کی. کیا دعا کی؟ تو کہا میں نے دعا کی تھی اللہ جتنے گناہ میں نے زندگی میں اس کی جھڑتی ہی لے لے میرے سے. تو اللہ نے پھر بیمار کر دیا. تو کہا تو نے یہ دعا کیوں کی؟ تو یہ دعا کرتا. کیا دعا کرتا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا کرتا. یہ کیوں کی کہ میری جھڑتی پوری دنیا میں لے لے. بہت سے لوگ بولتے ہیں نا اے اللہ میری جھڑتی دنیا میں نہیں ہے، ایسی دعا نہیں کرنا. کیونکہ اگر واقعی میں اللہ تعالیٰ حساب لے لے تو کہاں سے لائیں گے وہاں حساب دینے کی طاقت؟ اتنے گناہ گار ہیں ہم، کہاں سے لائیں؟ لہٰذا یہ کیجیے اے اللہ دنیا بھی خیر کر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، دنیا بھی خیر کر، آخرت بھی اچھی کر، آنکھ کے عذاب سے بچا. یہ کہنا چاہیے. تو لہٰذا مانگنا نہیں چاہیے کہ اللہ مجھے بیمار کر دے، اللہ جب مجھے بخار دے دے، اللہ میری جھڑتی لے لے. نہیں، دعا یہ کرنا ہے کہ اللہ میرے سے خطا ہوئی تو معاف کرنے والا، بس مجھے معاف کر دے.